شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمام الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر چھوٹے بڑے مسلمان انسان کی کامیابی اور نجات اس کی سرفرازی اور سربلندی کے اصول اور ضابطے خود رب ذوالجلال والکبریاء نے مقرر فرما دیے ہیں. اب ہر بندے کو دنیا کی زندگی کے اندر اختیار ہے کہ وہ ناکامی کا راستہ اختیار کرے یا کامیابی کا راستہ اختیار کرے. رب ذوالمنن نے انسان کے لیے دنیا کے اندر دونوں راستے دکھلا دیے ہیں بلکہ بتلا دیے ہیں. اب بندے کی اپنی ذاتی قسمت اور ذاتی تگ و دو جس راستے کی طرف ہوگی فیصلہ اسی طرف ہوگا. اللہ رب قدوس نے دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان بندے کے لیے دو ہی اصول اور ضابطے کامیابی کے بنائے ہیں جن کے اندر انسان کی نجات اور مغفرت ہے، اور انہی دو اصولوں کی مخالفت کے اندر بندے کی ناکامی کا راز بھی ہے اور کامیابی کا راز بھی ہے. اب جس بندے نے ان دو قوانین کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ دنیا کے اندر تسلیم کرتے ہوئے زندگی گزاری تو وہ انسان دونوں جہانوں کی کامیابی کے ساتھ سرفراز کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس بندے کی قسمت اور مقدر کے اندر نجات اور کامیابی لکھ دی جائے گی. اگر کسی شخص نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان دو اصولوں کی مخالفت کے ساتھ کمر باندھ لی تو وہ انسان
چاہے جس قوم سے تعلق رکھتا ہوگا، جس برادری سے تعلق رکھتا ہوگا، اس کی ناکامی اور اس کی نامرادی کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب قدوس نے ان دو ہی اصولوں کے اندر کامیابی کا ذکر فرمایا ہے اور دو اصولوں کی مخالفت کے اندر ناکامی کا ذکر فرمایا ہے، اور رب قدوس جس کے متعلق کامیابی کا فیصلہ کر دیں اس کی نجات کے اندر شک نہیں ہو سکتا، اور رب العالمین جس کے متعلق ناکامی کا فیصلہ لکھ دیں اس کی ناکامی کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بندے نے جب دنیا کے اندر ان دو اصولوں کو اپنایا تو زندگی میں کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور جس بندے نے ان دو اصولوں کی مخالفت کی ہے اس کی ناکامی اظہر من الشمس ہوتی ہے، یعنی ایسی واضح اور نمایاں ناکامی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی آدمی کو شک نہیں ہوتا۔ ایک اصول اللہ نے بنایا ہے کہ دنیا کے اندر اس کام کو آپ نے کرنا ہے، دوسرا اصول بتایا کہ اس کام کے نزدیک تک نہیں جانا۔ ایک کام کے اندر کرنے کا حکم ہے، دوسرے حکم کے اندر نہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اس کرو اور نہ کرو کے اندر انسان کی نجات اور کامیابی ہے۔ زندگی کا مطالعہ کرتے جائیں، اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے اندر ان دو اصولوں کو مد نظر رکھ کے حکم دیا ہے۔ یا حکم ہوگا کہ اس کام کو کرو، دوسری طرف حکم ہوگا کہ اس کام کو قطعا نہیں کرنا، اس کے نزدیک نہیں جانا، اور کرنے کے اندر بھی بندے کی کامیابی کا راز ہوگا، اور جس کام سے اللہ روک رہے ہیں اس کے اندر بھی بندے کی کامیابی کا راز ہوگا۔ اگر وہ کام کر رہا ہے تو کامیابی ہے، اس کام سے اگر باز آ جاتا ہے تو اسی میں کامیابی ہے، چونکہ اللہ رب العزت حکیم ذات ہیں، اللہ رب العزت کریم اور شفیق ذات ہے۔ بندے کے لیے وہ اصول اور قانون ذکر فرماتے ہیں جس کے اندر بندے کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے جائیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بڑے واضح اور نمایاں الفاظ کے اندر اس قانون کو سلسلہ وار چلایا ہے اور بار بار اس قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں بھی حکم آئے گا کہ اس کام کو کرو تو اس کرنے کے اندر خیر اور برکت ہوگی، جہاں حکم آئے گا کہ اس کام کو نہ کرو اسی کام کے اندر خیر و برکت ہوگی نہ کرنے کے اندر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک موقع پر حکم دیا ہے ایک کام سے بچنے کا، ایک کام سے دور رہنے کا۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت جب کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو اس کے نہ کرنے کے اندر نیری خیر اور برکت ہے، اور اس کام کے کرنے کے اندر نیرا شر اور فساد ہے اور انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، لا تقربوا الزنا۔ اب اللہ رب العزت مسلمان بندے کو، اہل ایمان بندے کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ جس کام سے منع کر رہے ہیں اس کے نہ کرنے کے اندر خیر اور برکت کو جمع کر دیا، اور حکم کیا دے رہے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے توجہ ہے آپ کی؟ جن کی توجہ ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ شکر ہے کہ مجمع بولنے والا ہے، اللہ نے ان کو زبان دی ہے۔ مجھے شک پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ سارے گنگے آ گئے ہیں کہ ان کی زبان چلتی نہیں ہے۔ اب زبان تمہاری چلتی ہے، پھر سبحان اللہ کہیں۔
لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھتے جائیں، حدیث رسول اللہ کے اندر آپ دیکھتے جائیں، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ زنا نہ کرو، اللہ جہاں بھی حکم دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا والے کام کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اللہ قربت سے منع کر رہے ہیں کہ جس کام کے اندر تیرے لیے فساد بنتا ہے، جس کام کے اندر تیرے لیے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کام کے نزدیک ہی نہ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے کسی فعل بد سے روکنا، ایک ہوتا ہے فعل بد کی دوائیہ سے روکنا۔ اللہ فرماتے ہیں جو جو زنا کی دائیاں بنتی ہیں ان چیزوں کے قریب ہی مت جانا، اگر تم ان کے قریب چلے جاؤ گے تو ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے۔ اسی لیے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس گلی سے گزرنا چھوڑ دو، اس گلی سے گزرنا، اس گلی سے گزرنا چھوڑ دو، اس راستے سے گزرنا چھوڑ دو، اس بازار سے گزرنا چھوڑ دو، اس محلے سے گزرنا چھوڑ دو جس محلے کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے، جس محلے کے اندر جانے کی وجہ سے زنا کی تہمت لگتی ہے، زنا کے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس گلی میں جانا بھی، زنا کرنا تو دور کی بات، اس فعل بد کو اختیار کرنا تو دور کی بات، اللہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، رسول اللہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، او بندہ ایمان قبول کر لیا ہے تو زنا کے قریب ہی نہ جانا۔ زنا کے زنا کرنے سے اللہ نے پہلے منع نہیں کیا، پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ ایسے کام اور ایسے دوائیاں کے قریب ہی نہ جانا جس کام کے کرنے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس لیے کہتے ہیں او لوگو میں تمہاری خیر خواہی اور بھلائی کا حکم دے رہا ہوں کہ اس کام کے نزدیک ہی نہیں جانا، اس فعل کے نزدیک ہی نہیں جانا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہیں جانا، یعنی جن چیزوں سے زنا کرنے کے سبب پیدا ہوتا ہے وہ سبب بھی وہ بھی اختیار نہیں کرنے۔ مثلا کسی بے پرد عورت کے ساتھ ہم کلام ہونے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے تو اس سے اجتناب کرو۔ کسی کے گھر میں بلا خوف و خطر آنے جانے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے تو اس گھر کے جانے سے اجتناب کرو۔ اگر کسی بات سے یہ بات پیدا ہونے کا شک اور شبہ ہے تو اس سے بچ بچ کے زندگی گزارنا، یہ اللہ کا منشا ہے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی بالکل نہ جانا۔ کیوں جی کیوں جی؟ اللہ فرماتے انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بالکل نری بے حیائی کا کام ہے۔ یہ کام کس چیز کا ہے؟ بالکل بے حیائی کا کام ہے۔ جو بھی اس کے قریب جائے گا حیا نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا، بے حیائی آ جائے دل میں تو ایمان دل میں رہتا۔ ایمان دل سے نکل جاتا ہے اگر حیا بندے کا دل سے نکل جائے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے انہ کان فاحشۃ، یہ کام بے حیا لوگوں کا ہے، ایماندار لوگوں کا کام، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی دیا جل رہی ہے وہ لوگ
اہل حیا بھی ہوتے ہیں، اہل ایمان بھی ہوتے ہیں، اہل اللہ بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے ساتھ یہ کام مناسب نہیں ہے، آپ کو یہ کام ججتا نہیں ہے، آپ کے لیے یہ کام سجتا نہیں ہے. اسی لیے میں منع کر رہا ہوں کہ بے حیائی والے کام سے رک جاؤ. یہ بالکل برا راستہ ہے، اس کے اندر سوائے برائی کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اذا زان الرجل خرج منه الایمان کأنہ ذلۃ علی راسہ. اے لوگو، جس وقت کوئی آدمی ایمان کی حالت کے اندر اس کام کو کرتا ہے جس کام کے متعلق اللہ فرماتے قریب ہی نہ جانا، قریب نہ جانا، قریب نہ جانا. اللہ تو قریب جانے سے منع کر رہے ہیں، لیکن وہ ایمان والا آدمی اس کو کرنے پر تلا ہوا ہے، اسی کے قریب جا کے لگتا ہے، اسی کام کو کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ کام کرتا ہے، جب وہ کام کرتا ہے اذا زان الرجل خرج منه الایمان، جب ایمان والا آدمی زنا کرتا ہے تو نبی کریم فرماتے ہیں ایمان دل سے نکل جاتا ہے. ایمان دل وچوں نکل جاتا ہے، کتھے چلیا جاتا ہے؟ کانہ ذلۃ علی راسہ. ایماندار آدمی، کلمہ پڑھنے والا بندہ جدو اس فعل بد دا ارتکاب کر دے، اے کام کر رہا ہوندا ہے، اس ٹائم دل چوں ایمان نکل کے او دے سر دے اوتے انجے سایہ بن کھلوندا ہے جویں ترپال اوتے چڑی کھلوتی ہوے. انجے سامنے سر دے اوتے چڑھ کے اوتے کھلو ویندا ہے سایہ بن کے، تے او دے حق وچ بد دعاواں کرنیاں شروع کر دیندا ہے. او ظالم انسان، جویں تو مینوں بے گھر کیتا ہی اللہ تینوں بھی بے گھر کرے تے برباد کرے. او دے حق وچ کون بد دعا پہ کردا ہے؟ ایمان بد دعاواں پیا کردا ہے. او شالا تباہ و برباد ہوے جویں مینوں گھر وچوں بے گھر کیتا ہی اللہ تینوں در بدر ذلیل تے خوار کر دے وے. جے کم تو نہ کریاں تے میں تیرے دل چوں کدے بھی نہ نکلا، میں تیرے دل لے سکون تے قرار تے اطمینان نال پیراندا می. لیکن جدوں دے تو اے کم شروع کر دتے نی، ہن میرا رہنا تیرے دل دے اندر ممکن کوئی نہیں. اس واسطے دل نکل کے اتاں کھلو ویندا ہے، او دے حق وچ بد دعاواں کرنیاں شروع کر دیندا ہے، یہاں تک کہ بندہ جدوں سچی توبہ کر لوے تاں ایمان دل وچ دوبارہ مڑ کے آندا ہے. اسی واسطے اللہ دے پاک رسول فرماندے لوگو اذا زان الرجل خرج منه الایمان، ایمان دل چوں نکل ویندا ہے. لوگو اے اتنا برا کم ہے، اس واسطے دے کولوں بچ بچ کے زندگی گزارنا ضروری ہو ویندا ہے. اللہ دے پاک رسول فرماندے لوگو جس ٹائم ایک کم دنیا دے اندر اذا ظہر الزنا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جس ٹائم دنیا دے اندر لوگو دو کم کھلم کھلے تے عام ہو ونجن، اس ٹائم اللہ دے عذاب دی انتظار کرو. کتنے کم کھلے ہو ونجن، دو کم کٹھے شروع ہو ونجن تے بے دھڑک شروع ہو جاویں، بے خوف و خطر شروع ہو ونجن. ایماندار نو نہ کم کرن تو شرم نہ آوے، حیا نہ آوے. حیا تے شرم جدوں ختم ہو ونجے نہ کماں دی وجہ تے نال، اس ٹائم عذاب اللہ دے عذاب آنا شروع ہو ویندے نے. کیڑے کیڑے کم شروع ہو ونجن؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے جس بستی دے اندر، جس بستی دے اندر، جس قریے دے اندر، جس شہر دے اندر، جس علاقے دے اندر اذا ظہر الزنا
فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. اے دو کم کٹھے شروع ہو ونجے، زنا بھی عام ہو ونجے تے سود بھی عام ہو ونجے. کتنے کم؟ دو کم جمع ہو ونجن، سودی بھی اول نمبر دے جمع ہو ونجن تے زانی بھی اول نمبر دے جمع ہو ونجن. جس پاسو نگاہ مارو یا زانی نظر آویں یا سود خور نظر آویں. اے سود خور تے زنا کرن والے آدمی، زنا کاری تے سود خوری دا کام جدوں عام ہو ونجے، کھلم کھلا ہو ونجے، اللہ دے رسول فرماندے اس ٹائم اللہ دے طرفوں کے شے آندی ہے. اس ٹائم رحمت دی امید نہ رکھو، وقت اللہ دے عذاب آون دی انتظار کرو کہ کس ٹائم عذاب آیا تے ساری دنیا دا نظام تباہ و برباد ہویا. اس واسطے بربادی انسان دی اتھے ہوندی ہے کہ جتھے اللہ دا رسول آکھ دے وے یا اللہ آکھ دے وے کہ اے کام نہ کرو تے بندے کرنا شروع کر دے ون. اللہ تے اللہ دے رسول دے طرف حکم آ جاوے کہ ایک کام کرو تے او نہ کرن، اللہ دے رسول آکھن کہ ایک کام نہیں کرنا تے او کرنا شروع کر دے ون. اس ٹائم ہلاکت، اس ٹائم بربادی، اس ٹائم عذاب، اس ٹائم ذلت، اس ٹائم رسوائی، اس ٹائم قحط سالی، اس ٹائم مہنگائی، اس ٹائم عذاب، اس ٹائم ذلت، اس ٹائم روگردانی، اس ٹائم اعراض، اس ٹائم بغاوت، اس ٹائم شرارت، اس ٹائم فساد پیدا ہوندا ہے. جدوں انہاں دو قانون دی مخالفت دنیا دے اندر پیدا ہو جاوے، جب تک انہاں دو قانوناں تے عمل ہوندا رہیا دنیا دا نظام کدے بگڑدا ہویا نظر. اللہ دے پاک رسول کولو ایک نوجوان آ گیا ہے. کون آیا ہے؟ نوجوان آیا آ کے کہتا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کرتا رہوں. اجازت دیجئے میں زنا کرتا رہوں، یہ کام کرنے کی مجھے اجازت چاہیے. جب صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگوں نے یہ بات سنی تو فوراً اس بندے کے اوپر پل پڑے، جھک پڑے اور کہنے لگے چپ ہو جا، چپ ہو جا، چپ ہو جا. کیا بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے، کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے. خاموش ہو جا، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، خاموش ہو جا. اللہ کے پاک رسول نے صحابہ کرام کو خاموش کرا دیا. اس نوجوان کو بلا کے اللہ کے نبی نے اپنے قریب بٹھا لیا اور پیار اور محبت کے اندر اسے بات سمجھانے کے لیے بلایا. جب وہ نوجوان قریب آ گیا اللہ کے پاک رسول نے فرمایا اور نوجوان ایک گل دا جواب تا مینوں دیویا. آکے کیڑی گل دا جواب دیواں؟ اللہ دے رسول فرماندے کیا تو اے پسند کرسے جو تیری ماں نال کوئی بندہ زنا کرے؟ یہ گل تو پسند کر سیں کہ تیری ماں نال کوئی بندہ زنا کرے؟ اس بندے دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں قطع نے چیز برداشت نہ کرا کہ انج دنیا دے اندر کوئی میری ماں نال حرکت کرے. اللہ دے پاک رسول فرماندے اچھا اے دسیا آیا تو گل پسند کر سے جو تیری بیٹی دے نال کوئی بندہ اے کم زنا والا کرے؟ آکھے یا رسول اللہ ہرگز نہیں، میری زندگی دے اندر اے کم کدے نہیں ہو سکتا کہ میں بھی زندہ موجود ہوں تے کوئی بندہ میری بیٹی دے نال زنا کر لوے. اللہ دے رسول نے دس تیری بہن دے نال کوئی بندہ یہ کام کرے برداشت کر لوے گا؟ آکھے نہیں نہیں کدے بھی نہیں ہو سکتا. اللہ دے رسول دن تیری خالہ دے نال کوئی کر لوے؟ آکھے اے بھی برداشت نہیں کرنا. او تیری پھوپھی دے نال کوئی کر لوے؟ آکھے اے بھی برداشت نہیں ہونا. حتیٰ کہ اللہ دے رسول نے جتنے قرب جوار دے رشتے ہیں سارے رشتے داراں دے متعلق نہ لے لے کے پوچھ دے رہے گئے کہ اس نال کوئی زنا کرے تیرا کی خیال ہے، اس نال کرے تیرا کی خیال ہے. وہ ساریاں دے متعلق جواب دیندا رہیا یا رسول اللہ یہ کدے برداشت نہیں ہو سکتا، میں کدے اجازت نہ دیواں، کدے میری غیرت گوارا نہ کرے. اللہ دے پاک رسول فرماندے او بندہ جویں تو پسند نہیں کردا ایویں کوئی مسلمان بندہ اپنی ماں تے بیٹی تے بہن تے پھوپھی تے خالہ دے نال زنا والا کم او بھی برداشت نہیں کردے جویں تو نہیں کردا. اس واسطے آخر تو جے دے نال زنا کرسیں آخر او بھی تک کسے دی ماں ہونی ہے، کسے دی بہن ہونی ہے، کسے دی پھوپھی ہونی ہے، کسے دی خالہ ہونی ہے. ہن تو دس تیرا کے خیال ہے؟ صحابی اللہ دے پاک رسول نے اس نوجوان نو اپنے قریب بٹھا کے او دے بارے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے. اے میرا اللہ،
اس بندے نو اس زنا والے کم تو محفوظ کرتے بچا لے، اے میرا اللہ اے دے دل نو پاک کر لے، انہاں خیالاں تو دے دل نو پاک تے صاف کر دے۔ اور دعا کر دے پینی یا اللہ اینو عصمت والا بنا تے عزت والا بنا تے بے حیائیاں والے کم تو اینو بچا لے۔ دعا کرنے تو بعد نوجوان دے سر اتے ہاتھ رکھ کے اللہ دے پاک رسول نے اللہ کو منگ کے اس نوجوان نو روانہ کر دیتا ہے۔ او نوجوان دے او لوگو جس ٹائم اللہ دے رسول نے میرے بارے دعا کیتی ہے اس تو بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے، زنا کرنا تا دور دی گل ہے، میں اکھ چاہ کے کسے دی دھی بہن نو تکیا بھی نہیں، اکھ جا کے ویکھنا ہی اس تو بعد مینو گوارا۔ اے اللہ دے پاک رسول دی شفقت تے پیار دا نتیجہ ہے کہ مسئلہ سمجھایا انج سمجھ آیا کہ جی میں اللہ دا لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب ہی نہیں جانا، انجے او نوجوان آدھے زنا کرنا تے دور دی گل ہے، کسے زنانی نو ویکھنا تک کی میں گوارا۔ تا نبی کریم فرماندے لوگو ہتھاں دا بھی زنا، پیراں دا بھی زنا، اکھاں دا بھی زنا، کناں دا بھی زنا، زبان دا بھی زنا، صرف ایک چیز نال زنا نہیں ہوندا، پورے وجود دے اعضاء زنا دے اندر ملوث ہوندے، بندہ ایک زنا تو بچے تے دوے سارے کردا رہے، نا لا تقربوا الزنا، جیڑیاں چیزاں زنا واسطے سبب بندیاں انہاں چیزاں دے بھی قریب نہیں جانا۔ تا اللہ دے رسول فرماندے نے عینانی زانیتانی لوگو اے دو اکھاں بھی بعض اوقات زنا کر دیا نے، اے دو اکھاں بھی کیا کر دیا؟ جس ٹائم کسے غیر محرم عورت نو بندہ تکدا ہے اس ٹائم اکھاں دا کے بن ویندا ہے؟ زنا بن ویندا ہے۔ جس ٹائم کسے غیر محرم عورت نال غیر شرعی تقاضے تو بغیر آدمی او دے نال گل بات کردا ہے، پیار محبت تے الفت دی ساریاں گلاں کردا ہے، اے زبان دا زنا بن ویندا ہے۔ جدوں او دے والے پاسے چل کے جاندا ہے اے پیراں دا زنا بن ویندا ہے۔ اگر اونوں چھڑا ہاتھ چلاوے تے ہاتھ دا کے بن ویندا ہے؟ زنا بن ویندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے رسول فرماندے نے ساریاں چیزاں کولوں بچنا ہی تے لا تقربوا الزنا، جیڑیاں چیزاں زنا دیاں سبب بندیاں انہاں دے قریب بھی ویکھنا زنا دا سبب اے بھی نہ کریں، ہاتھ لاونا زنا دا سبب اے نہ کریں، چل کے اس رستے تے جانا اے نہ کریں، ہاتھ نال پکڑنا اے نہ کریں، کسے عورت دیاں لذت نال کناں نال گلاں سننیاں کناں دا زنا بندا اے بھی کدے نہ کریں۔ اس واسطے اللہ پاک نے اللہ دے پاک رسول نے ہر او قانون دسیا ہے کہ جس قانون دے اندر بندے واسطے ایمان دی سلامتی موجود ہوئے۔ ایمان سلامت ہی تا رہ سکتا ہے کہ بندہ انہاں دو اصولاں تے زندگی گزارے۔ تا اللہ دے پاک رسول فرماندے لوگو جس طرح اللہ پاک نے زنا تو منع کیتا ہے اسی طریقے نال اللہ نے شراب تو بھی منع کر دیتا ہے۔ اللہ نے شراب تو بھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ او ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، کلمہ پڑھ کے تے اسلام وچ داخل ہون والے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب، او لوگو اللہ پاک نے شراب نو بھی مسلماناں تے کیا کیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے۔ زنا نو جس طرح ایدہ حشر میں اس دن ون کے تکیا ہے جدوں معراج تے گیا، کتھے گیا؟ معراج تے گیا، ویکھیا ہے جو ایک کنواں ہے بہت بڑا، لیکن او دی شکل انجے جویں دنیا تے بندہ تندور بناوندا ہے، تندور دا منہ اتلا تنگ ہوندا ہے تے تلوں
وسیع تے کھلا ہوندا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے میں ایک کنویں نو ویکھیا اوتھے ون کے جڑا تلوں بہت بڑا وسیع کنواں ہے، اوتے او دا منہ جویں جویں اتاں دا تنگ ہوندا ویندا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے جڑے ویلے اس کنویں دے کول گزریا ویکھیا تے او دے وچ شور تے غل پیاندا ہے، روون دی آوازاں پیاندیاں نے، چیخو پکار آہو بکا پیوندیاں۔ میں قریب ون کے ویکھیا تے اس تندور دے وچوں شولے اگ دے نکل دے پیر، اس ایک ایک شولے تے چنگاری دے نال کدے کوئی عورت اتا کے پھر تلے چلی گئی، کوئی مرد اتا کے تلے چلیا گیا۔ اسی طریقے دے نال شولا تندور وچ اٹھدا ہے تے بندے وی او دے نال اٹھدے آ رہے نے، شولا تلے ڈگدا ہے تے بندے وی تلے ون کے گردے نے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے جبریل اے کون لوگ ہیں؟ آکے یا رسول اللہ او لوگ جڑے دنیا دے اندر حلال بیویاں نو چھوڑ کے اپنی حق حلال دی ازواج نو چھوڑ کے حرام کاری کر دین، اے ظالم لوگ ہیں، اے زانی مرد تے زانی عورتاں نے جنہاں نو اللہ دے طرفوں سزا مل رہی ہے۔ اتنا بڑا جرم ہوئے، اتنا بڑا قصور ہوئے، اتنی سزا سننے تو بعد ہی بندہ اگر ایک کام نہ چھوڑے تا بندے دی اپنی بدقسمتی ہو سکتی ہے، اور تا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لوگو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ او لوگو اللہ پاک نے شراب نو بھی حرام کیتا ہے، جوئے نو بھی حرام کیتا ہے، بتاں دے اتے ون کے چڑھاوے چڑھاونا، بتاں دے نا تے چڑھاوے چڑھاونا، بتاں دے نا تے بکرے تے چھترے ون کے ذبح کرنا، بتاں تے قبراں تے میلے ون کے عرس تے قوالیاں لواونا، اتھے ون کے تے کنواریاں نو نورا تے کٹاونا، اتھے ون کے طواف تے پھیرے مارنا، اے سارے کم اللہ پاک نے کیتے ن حرام کر دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے انہاں چیزاں نو شرک دے نال تشبیہ دیتی ہے، جتے شرک دی برائی بیان کیتی ہے نال انہاں گناہاں دی برائی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، او لوگو شراب ہی حرام ہے، جوا ہی حرام ہے، اے بتاں دے نا دے چڑھاوے سڑاونے اے ساریاں چیزاں حرام ہیں، اے سارے غیر اللہ دے نا تے کم کیتے ہوئے سارے حرام ہوندے، کوئی کم اللہ تو علاوہ جے دے نا دا وی کرسو حلال نہیں ہو سکدا، او دے اوتے فتوی حرام دا ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے، منع دے باوجود اگر پھر بھی کوئی آدمی شراب پیوے، پھر بھی شراب پیوے تا اللہ دے رسول فرماندے جہنم دے اندر شرابی بندے نو، کیڑے بندے نو؟ شرابی آدمی نو، جو آدمی دنیا میں شراب نہیں چھوڑتا، شراب والی لذت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس بندے کی سزا جہنم کے اندر یہ ہوگی۔ دن قیامت کے اندر اللہ جہنم کے اندر اس آدمی کو ڈالے گا، اور جہنمیوں کے اندر والی جو گندگی ہوگی وہ گندگی نکلوا کے شرابی کو پلائی جائے گی۔ جہنم دے اندر جتنے لوگ ہو سن انہاں جہنمیاں دا پیٹ دا جتنی گند ہو سی او کس نو پلایا وے سی؟ او شرابی آدمی نو پلایا وے سی کہ دنیا دے اندر میں منع کیتا کہ نہ پی، تو پیندا رہ گیا ہے، میرے نہ کرنے دے اندر خیر ہے، تو کردا رہی ہن شر پیدا ہو گیا ہے، فساد پیدا ہو گیا ہے، اج تینوں او گند پلا ساں کہ جدی بدبو ہی آدمی چھڑی برداشت ہی۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول فرمانے لوگو الخمر جماع الاسم، لوگو تمام گناہاں نو کٹھا کر کے مجموعہ بناؤ تے سارے گناہاں دا مجموعہ شراب۔ الخمر جماع الاسم، سارے گناہاں دا مجموعہ شراب بندی ہے۔ اس واسطے شراب نو چھوڑنا ضروری ہو ویندا ہے۔ تا نبی کریم فرماندے ومن شاربا، جس آدمی نے شراب دا ایک گھٹ پی لیا، محفل شراب دی لگی ہے،
ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦਾ, ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ محفل دے اندر او گلاس بھر بھر کے پیندے پین تے اساں آکھدے یار ہن سنگت وچ بیٹھے چنگا نہیں لگدا، انجے ایک گھونٹ چھڑا پی لے، صرف ایک گھونٹ اگر شراب کا انسان پی لیتا ہے، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں لم يقبل اللہ، اس آدمی سے اللہ پاک 3 دن کی نمازیں، حج، زکات، روزہ، صدقہ، نفلی عبادت کرے یا فرضی عبادت کرے، اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول۔ ایک گھونٹ پینے کی یہ نحوست پھیلی ہے اس کے وجود کے اندر کہ اس کی 3 دن کی عبادت کو اللہ نے لعنت کر دی ہے، رد کر دیا ہے کہ ایک گھونٹ کا اثر 3 دن تک رہتا ہے، 3 دن کے اندر اندر جتنی بھی عبادات ہوں گی وہ ساری کی ساری خراب خستہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس آدمی نے وَمَن شَرِبَ كَاسًا، جس آدمی نے لذت محسوس کر کے تے ایک گلاس پورا پی لیا، ایک گلاس پورا شراب دا پی لیا، شراب دا گلاس پیونے تو بعد نبی کریم فرماندن 40 دن تک دی کوئی عبادت فرضی تے نفلی کوئی شے قبول کوئی نہیں، اور جہنم دے اندر ہمیشہ شراب پیون والے نو جہنمیاں دا گند پلا پلا کے تے او دی پیاس نو بجھایا وجنا ہے، اے اتھے او دی سزا ہونی ہے۔ تا اللہ کریم فرماندے نے قانون تساں واسطے بنایا ہے کہ امر بالمعروف دنیا دے اندر، نہیں عن المنکر دنیا دے اندر، اے 2 ہی قانون چل دے نے، امت خیر تاں بننا ہے جے تواڈے اندر اے 2 کم پیدا ہو ونجن۔ کتنے کام پیدا ہو ونجن؟ تا اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دی امت ساریاں امتاں نالوں بہتر ہو گئی ہے، ساریاں امتاں نالوں نرالی امت ہو گئی ہے، اس وقت کہ تنہون عن المنکر وتأمرون بالمعروف، اے برے کماں تو روک دی رہ ویندی ہے تے اچھائی دے کم کرن دے حکم دیندی جائے راندی ہے۔ اس وقت اچھائی دا کم کرن دا حکم آندا ہے تے برائی دا کم نہ کرن دا حکم آندا ہے، اچھائی والے کام کرن دے اندر خیر ہوندی ہے تے برائی والے کام کو بچ بچ کے رہنا خیر ہوندی ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے خیر اور برکت اسے دے اندر رکھی ہے کہ جتے حکم آ ونجے ایتھے کرو، اوتھے کرنے تے شروع ہو ونجو، جتے حکم آوے کہ کام نہیں کرنا اوتھے نہ کرنے دے اندر لک بن لو، تاں تہاڈی کامیابی تے نجات ہونی ہے۔ ایک صحابی آ گیا، کون آ گیا؟ توجہ ہے تھوڑی؟ سارے دی ہے نا؟ کوئی ستا تو نہیں پیا؟ سستی نظر پہ آندی ہے تھوڑی تھوڑی۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابی آئے سعد، حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ، تے او صحابی ہے جس صحابی دا قدرتی طور تے رنگ جڑا سفید نہیں، رنگو دا رنگت دی سفید کوئی نہیں، رنگت دے لحاظ نال عام جس طرح جس بندے نو کالا کہندے او وی کالے رنگ دا مالک ہے، سعد او دا سلمان او دے رنگ دی وجہ دے نال عرب دے اندر مشہور ہو گیا کہ اسود ہے۔ اے کون ہے؟ اسود کس نو آدن؟ کالے نو۔ عربی دے اندر کالے نو اسود آکھدے نے، انہاں سعد دے نال اسود وی اونوں آکھنا شروع کر دیتا۔ سعد دا سلمان تے اسود اونوں کالا ہون دی وجہ دے نال عربی لوگ بلاندے سن۔ جڑے ویلے او صحابی آئے اللہ دے پاک رسول دی خدمت دے اندر، نبی کریم فرماندے یا سعد، اے سعدہ تو شادی کیوں نہیں کردا؟ اتنی تیری عمر ہو گئی ہے، اتنی تینوں دیر ہو گئی ہے، شادی تا کر لویا۔ اور اللہ دے رسول دا حکم آ گیا ہے کہ شادی
کرو جڑے ویلے بندہ جوان ہو ونجے، جوانی دیاں حداں تے پہنچ ونجے، اس ٹائم نکاح کرنا تے شادی کرنا او دے واسطے ضروری ہو ویندا ہے۔ اسی طرح جڑے ویلے لڑکی جوان ہو ونجے، لڑکی دا با شرع تے دیندار شریف گھرانے دے اندر رشتہ کرنا بھی ضروری ہو ویندا ہے۔ کوئی آدمی اپنی بالغ لڑکی دے متھے بھی نہ لگے جب تک او دا نکاح نہ کرے، کوئی آدمی بالغ لڑکی دے قریب ہی نہ جاوے جب تک او دا نکاح تے شادی نہ کر لوے، او دے حقوق پورے نہ کر لوے۔ اس وقت شادی دا حکم اللہ دے نبی دے رہن اپنے ساتھ صحابی نو، او سادہ شادی کر لوے، اس ٹائم تک تو شادی کیوں نہیں کیتی؟ میرا حکم تا ہے کہ جڑے ویلے بالغ ہو وہ نکاح کر لو، شادی کر لو، لیکن اس ٹائم تک تو شادی نہیں کیتی۔ آدھا یا رسول اللہ ادھا کم ہو گیا ہے۔ کتنا کم ہو گیا؟ ادھا کم ہو گیا ہے، ادھا باقی ہے۔ آکے ادھا کیویں ہو گیا کہ میرا ارادہ ہے تے اگلیاں دا کوئی نہیں، میرا ارادہ ہے تے اگلیاں دا کوئی نہیں۔ ادھا کام اس واسطے ہو گیا یا رسول اللہ میں تا کافی دیر تو شادی دیاں تیاریاں کیتیاں ہویا نے، سامان بھی لیا ہویا ہے تے مکان بھی بنایا ہویا ہے، ساریاں تیاریاں مکمل ہیں، سامان سارا مکمل ہے، ارادہ میرا مکمل ہے، خواہش میری مکمل ہے، عمر میری مکمل ہے، تکمیل تا ساری ہو چکی ہے، پر کے کرا یا رسول اللہ؟ جس نو بھی میں شادی دا پیغام دیتا ہے آ دن تیرے جائے کالے نو کون دے وے، تیرے جے کالے نو کون رشتہ دے وے؟ اسا تیرے نال رشتہ کرن واسطے تیار کوئی نہیں، اسا اپنی کڑی تیرے نال شادی کرن واسطے تیار کوئی نہیں، ساری کڑی راضی نہیں ہوندی، تیرا رنگ کالا ہے۔ یا رسول اللہ میں تا اس پریشانی دے اندر پریشان ہاں، عمر بھی میری گزر دی جا رہی ہے تے کوئی بندہ بھی شادی دے واسطے تیار کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہاں تو دس تو تیار ہے شادی واسطے؟ آکھ یا رسول اللہ بالکل تیار ہاں، کوئی دیری کوئی نہیں، ہنے بالکل میں تیار ہاں۔ نبی کریم فرماندے جلدی کر ون چلا ون وہب کولوں، کس کولو چلیا ون؟ عمرو بن وہب کولو چلیا ون، میرا پیغام دے او دی ہکا لڑکی ہے تے او تیرے نکاح وچ کر دے وے۔ عمرو بن وہب دا جڑے ویلے نبی کریم نے نام لیا او سات صحابی دوڑدا دوڑدا نہ اگ پوچھیس نہ کد پوچھیا سی، دوڑ کے سیدھا چلیا گیا، دروازہ ون کے کھٹکایا سی عمرو بن وہب دا، باہر نکلے عمرو بن وہب، نہ کوئی تمہید بڑھائی اس، نہ کوئی گل اگے دی کیتی نہ پیچھے دی کیتی، سیدھا ون کے ٹھوک کے پیغام دیندا ہے کہ اللہ دے پاک رسول نے مینوں بھیجا ہے، جیڑی تیری لڑکی گھر دے اندر بالغ بیٹھی ہوئی ہے او دا نکاح میرے نال کر دے۔ اللہ دے رسول دا حکم آ گیا ہے، ایک دا حکم آ گیا ہے، اللہ دے رسول دا حکم آ گیا کہ نکاح کر کے دے دے اپنی لڑکی دا۔ جڑے ویلے عمرو بن وہب باہر نکلے اس نے پیغام دیتا ہے، عمرو بن وہب آدھے اللہ دا بندہ اپنی شکل تا ویکھ تو میرے گھر رشتہ لینے واسطے ٹر پیا ہے، اتنا کالا سیاہ بندہ، ہاتھ بھی تیرے کالے، چہرہ بھی کالا تے پیر بھی کالے، تو میری لڑکی نال شادی کرن واسطے آیا ہے۔ تے اس عمرو بن وہب دی لڑکی ایک ہی لڑکی اللہ نے دتی ہے، اور سارے علاقے دے اندر تے قبیلے دے اندر او دے نال دی خوبصورت لڑکی بھی ہور کوئی نہیں۔ او اس دیر دے اندر وقت گزر گیا ہے کہ او دا ابا ایو جیاں داماد تلاش پیا کردا ہے کہ میری لڑکی دے شایان شان دا داماد ملے، جویں میری لڑکی خوبصورت ہے، حسن و جمال دے اندر اعلی تے افضل تے اولا تے اتقا ہے، اسی طرح مینوں داماد بھی افضل ملنا چاہیدا ہے، آسن تے اجمل حسین ملنا چاہیدا ہے۔ اس وقت لبدیاں لبدیاں تلاش کردیاں اس ٹائم تک اونوں جمیل و حسین ملیا کوئی نہیں، اس دیر دے اندر اس رشتہ کسے کالے نوں دتا وی کوئی نہیں۔ اس وقت نبی کریم دا پیغام ملیا ہے تے عمرو بن وہب قبیلہ ثقیف دے نال تعلق رکھدا ہی تے نواں مسلمان ہویا ہے، اجے تو نہیں پورے اسلام دے قوانین دا بھی اونوں پتہ،
اجے تو نہیں پورا پتہ بھی کوئی نہیں، نو مسلم بندہ ہے، اللہ دے پاک رسول دا پیغام تا ہے کہ شادی کر دے اس بندے دے نال اپنی بچی دی، لیکن اس وہی گل رکھی ہے کہ تو کال ہے تے میری بچی رنگت دی سفید ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، اس واپس موڑ دیتا اس کہ تیرے نال کوئی رشتہ میرا نہیں ہو سکدا، اس سختی دے نال جڑے ویلے واپس کیتا ہے او دی بچی بھی دروازے دے اندر ہے، گلاں ساریاں سن رہی ہے، او بچی بھی بابا جی شادی ہوندی پئی ہے، ہاں تیار ہو جاؤ، کہ خیال ہے جاگدے رہو تساں تا کرا کے بیٹھے، تانوں کیڑی فکر ہے؟ جنہاں دی نہیں میں انہاں دی گل کر رہا ہوں، جنہاں دی ہو گئی وہ بے شک ستے رہو، جنہاں دی اجے ہونی او تیار ہو جاؤ۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پیغام ملیا ہے، پیغام تو بعد دے ابے نے انکار کیتا ہے، انکار کرنے تو بعد جڑے ویلے اندر گیا تے بچی آدھی ابا ایک ایک کر کے آیا ہے، ایک ایک کم کیتا ہی، کیوں انکار کیتا ہی رشتہ کرنے تو؟ آکے او میری بیٹی، او میری لخت جگر، او تیرے مناسب رشتہ کوئی نہیں، تیرے نال دا رشتہ مناسب نہیں لگ رہا، تو اتنا حسین و جمیل لڑکی ہوے، خوبصورت ہوے تے میں تینوں کالے جاتک دے حوالے کر دیواں، میرا دل برداشت نہیں کردا۔ اگوں بچیاں دے ابا جان اس کالے نو نہ ویکھ، 14ویں دے چن نو ویکھ، ہائے ہائے اساں کیوں تکدا ہے کہ کالا تے بھاویں چٹا ہے، ذرا اے تا ویکھ اینوں بھیجن والا کون ہے، اینوں بھیجن والا کون ہے؟ آکے بھیجن والا محمد رسول اللہ، آکے بھیجن والا ایو جی ہے کہ جے دے نال دا اللہ نے سونا بڑھایا بھی کوئی نہیں، جے دے نال دا اجمل بھی کوئی نہیں، اکمل بھی کوئی نہیں، اشرف بھی کوئی نہیں، ازرف بھی کوئی نہیں، اتقا بھی کوئی نہیں، ازکا بھی کوئی نہیں، اعلی بھی کوئی نہیں، اولا بھی کوئی نہیں، نرالا بھی کوئی نہیں، تے اعلی بھی کوئی نہیں، تے بالا بھی کوئی نہیں، او کون ہے؟ آکھے او تا ساری دنیا دا سردار، او ساری دنیا دا مختار، او ساری دنیا دا لجدار، او ساری دنیا دا پیارا تے محمد انتظارا، اس وقت او دی گل مننی ہے یا اے دی گل مننی ہے؟ آکھے کاسے تا محمد دا بن کے آیا ہے، میں تا او دی گل دا لحاظ کرنا ہے، اسا نہیں ویکھنا پیچھے پیغام دیون والے نو بھیجنا ہے، اس نو ویکھنا ہے کہ نو بھیجن والا قاصد، اے تا قاصد بن کے آیا ہے تے پچھوں بھیجن والا تا 14ویں دے چن نو بھی شرما کے رکھ دے وے، 14ویں دا چن بھی دے حسن و جمال دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت ابا جلدی کر اس سعد نو بلا لے نکاح میں کرنا، تو میں تیار ہاں، میں تیار ہاں، تو تیار ہووے تے بھاوے نہ ہووے، میں تا رسول کریم نو کدے ناراض نہیں کر سکتی، کیوں جو اللہ کریم دا حکم آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے؟ اللہ کریم دا حکم آ گیا ہے، پڑھ کے ویک سورۃ احزاب، پڑھ کے ویک اللہ دا قرآن اللہ کے پیادا ہے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، اے میرا ابا اللہ دا حکم دے رہا کہ کوئی مرد تے کوئی عورت اونوں اپنے کم دا اختیار ہی نہیں، جدوں اختیار دا حکم آ ونجے محمد تے او دے رب دے طرفوں، اللہ دے رسول دے طرفوں فیصلہ آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے کہ اے کم کرو، ہن رشتہ کر کے رانا ہے، نہ کرنے دے اندر ساڈی خیر کوئی نہیں، اللہ ناراض ہو ونجنے جو رسول کریم دا حکم ساڈے کولوں رہ گیا، ہن حکم آ گیا کرنے دا، ہن کر کے رانا ہے، جلدی بلاؤ۔ ابا تیار نہیں ہویا، او شرم و حیا دی پے کر بیٹی گھر دے اندر بیٹھن والی جلدی دروازے چوں نکل کے آ دیے، یا عبداللہ ارجع فقد رضیت لنفسی ما رضی اللہ ورسولہ، او اللہ دا بندہ واپس نہ ون، لوٹ کے آ جا، جلدی میرے کولو واپس آ جا، فقد رضیت لنفسی ما رضی اللہ ورسولہ، میں اس اللہ دے رسول دی گل نو تینوں میں اپنے واسطے پسند کر دیتا ہے، چونکہ میرے واسطے اللہ دے رسول نے پسند چا کیتا ہے۔
جڑا خاوند میرے واسطے میرے رسول نے پسند کیتا ہے اس رسول دی پسند نو میرے اللہ بھی پسند چا کیتا ہے تے میں کون ہوندیاں میں تینوں واپس لوٹاون والی ارجع فقد رضیت لنفسی جلدی آ واپس آ جا واپس موڑا جڑے ویلے اس آوازاں ماریاں نے سعد تا ایک بھی نہیں سنی غصے دے اندر دوڑدا جا رہا ہے کہ نہیں میں تا سارا ماجرا رسول کریم نو ون کے سناونا ہے اور رسول کریم کو پہنچن واسطے دوڑ رہا ہے تے بچی اپنے ماں پیو نو آدے ابا جلدی کرو تیاری کرو محمد دے قدماں وچ جل کے جھکو میں بھی نال آتے تسا بھی نال چلو او بچی اپنے والدین نو اصرار کر کے راضی کر کے تے نال ٹر پئی ہے جڑے ویلے اللہ دے رسول کولو پہنچے نے حضرت سعد نے کہانی پہلے سنا دیتی ہے آ کے معذرت کردا اس بچی دا ابا یا رسول اللہ میرے کولو جلد بازی ہو گئی میرے کولوں جلد بازی ہو گئی ہے تے جلد بازی دے اندر میں جواب صحیح نہیں دیتا اے میری لڑکی حاضر ہو گئی ہے جلدی کرو اس اسود دے نال نکاح پڑھا دیو اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ گل سننے تو بعد حضرت سعد نو بلایا او دی تا خوشی دی انتہا ہی نہ رہی کہ ویکھو ایک ٹائم آئی میں اتھے منتا کرن واسطے گیا تے منیا بھی کوئی نہیں اج ویکھو یہ ٹائم آ گیا کہ خود بچی لے کے آ گئے رسول کریم دی خدمت دے اندر اللہ دے رسول نے انہاں ساریاں دی موجودگی وچ اس بچی دا نکاح پڑھا دیتا کہ پڑھا دیتا انہاں اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ گھر ویسا تیاری کرساں کوئی ڈھول باجے منگاساں کوئی کنجر تے خسرے منگواساں تے تاں نکاح دی تقریب ہو سی سادہ دور ہے اللہ دے رسول کہ چلو جی محفل اے ہی ہو گئی نکاح دی ہن تہاڈی برادری اے ہو گئی تے کنبہ اے ہو گیا تے قبیلہ اے ہو گیا جڑے دو چار ساتھی بیٹھے انہاں دی موجودگی وچ اللہ دے رسول نے کہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا تے نکاح منعقد ہو گیا ہے نکاح کرانے تو بعد اللہ دے رسول دے اس بچی نو عائشہ دے گھر لے جاؤ ونجو میری عائشہ نو آکھو اے دا سنگار بھی کراوے اینو لباس بھی پواوے اے دی تیاری بھی کرواوے جڑے ویلے دی تیاری ہو ونجے بناؤ سنگار ہو ونجے اس لڑکی نو سعد دے گھر بھیجو جڑا چھپر دا کچا گھر بنیا ہوئے اس سعد دے گھر دے اندر ون کے تے واپس بھیج کے تے مڑو ازواج مطہرات نے اس بچی نو تیاری کرا کے سرخی تے پاؤڈر تیاری کرانے تو بعد بناؤ سنگار کرانے تو بعد جڑے ویلے نویں دلہا بن گئی ہے تے کوار بن گئی ہے دلہن بننے تو بعد اسا سدھا لے گئے سعد دے گھر دے اندر ون کے تے بٹھا دیتا نے حضرت سعد نو نبی کریم فرماندے ہن تیرا نکاح ہو گیا ہے ہن شامی تیری ملاقات ہونی ہے تیری زوجہ دے نال انج کر سعدا بازار دے اندر لگا ون کوئی تحفہ لے کے ونی جڑے ویلے بیوی دے قریب ونی ملاقات تیری پہلی ہوے تے اونوں پہلے کوئی ہدیہ تے تحفہ دیویں تے تا ملاقات کری حضرت سعد آتا ہے یا رسول اللہ لبیک حاضر یا رسول اللہ اتنی مدت ہو گئی ہے شادی واسطے ترس دیا اتنی اللہ کریم نے حسین و جمیل میں نو لڑکی دے دیتی ہے اللہ دا فضل تے کرم ہو گیا ہے میں تا کتنے پیسے جمع کیتے ہوئے میں تا اتنا تحفہ لے کے آونا ہے انمول تحفہ لے کے آونا ہے جڑا اج تک کسی نے بیوی نو تحفہ دیتا ہی نہیں ہونا اتنا عجیب و غریب تے انوکھا تحفہ تے انمول تحفہ لے کے آونا ہے بازار دے اندر ٹر گیا حضرت سعد گھومدا پھردا جا رہے ہیں ویکھدا جائے کہ کیڑا تحفہ لیواں اپنی بیوی واسطے جڑا بڑا عجیب بھی ہوے بڑا انوکھا بھی ہوے بڑا انمول بھی ہوے بڑا قیمتی بھی ہوے بہت بڑا جوہر تے موتی بھی ہوے او تحفہ ون کے تے پیش کرا بازار دے اندر پھردیاں کافی دیر لگ گئی لیکن لڑکی دے شایان شان سعد نو تحفہ اجے تک ملیا بازار دے اندر گھومدا پیا انہیں پھردا پیا اتنی دیر دے اندر ایک بندہ آ کے تے بازار دے کونے دے اندر آواز کھلا دیندا ہے یا خیل اللہ ارقبی وبالجنت ابشری اللہ دے شاہ سوارو تیاری کر لو اللہ دے رسول دا حکم آ گیا جہاد تے نکلو کتھے نکلو
جہاد تے نکلو، او اللہ دے شاہ سوارو، جلدی کرو، دنیا دے کم چھوڑ دیو، دنیا دے ارادے چھوڑ دیو، دنیا کماونا چھوڑ دیو، او ارقبی و بالجنت ابشری۔ اللہ دے رسول پہ آدن جیڑا جیڑا بھی میرے اس حکم دے مطابق حکم آ گیا کہ جہاد کرو، جیڑا کرن واسطے چل پیا ابشری، میں انہوں جنت دی خوشخبری دے رہا کہ وہ سیدھا جنت جاسی۔ جڑے ویلے منادی نے رسول کریم دے طرفوں بازار دے اندر آواز دیتی ہے، او جڑا سعد نویں شادی کرن والا اجے رات ملاقات بھی نہیں ہوئی تے تحفہ خرید پیا کردا ہے بازار دے وچوں، جڑے ویلے اعلان کرنا تے پیا ہے جلدی جلدی اسے پیسے دے نال جڑا تحفہ لیون واسطے آیا ہے، ہدیہ لینے واسطے آیا ہے، انہاں پیسیاں دے نال تلوار خریدی ہے، انہاں پیسیاں دے نال نیزہ خریدی ہے، انہاں پیسیاں دے نال ایک گھوڑا خریدی ہے، سر دے اوتے امامہ چا بندا ہے، گھوڑے تے سوار ہو ویندا ہے، نیزہ تے تلوار سیدھی سامنے کر کے تے مجاہدین دے نال ون کے شامل ہو ویندا ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے جڑے ویلے میں جہاد دی صفاں دے اندر نظر ماری ہے، مینوں ایک واری شک پیا کہ سعد بھی جنگ وچ لڑدا نظر پیا آندا ہے، پر مینوں پوری پہچان نہیں ہو سکی۔ اتنی دیر دے اندر حضرت سعد دا گھوڑا زخمی ہو گیا ہے، ایک ٹنگ تو معذور ہو گیا ہے، چلن پھرن تو عاجز ہو گیا ہے، حضرت سعد گھوڑے نو سائیڈ تے چھوڑ دیتا ہے، پیدل شاہ سوار بن کے تیر تلوار تے نیزے دے نال لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے حضرت سعد دے جڑے ویلے ہتھاں دے اوتے نظر پئیے، ہاتھ کالے نظر آئے تے نبی کریم فرماندے یا سعد، دوروں آواز ماری ہے، لیکن سعد اتنے جوش نال پیا اگا وددا ہے، اگا جوش نال لڑائی پیا کردا ہے کہ سعد نو پتہ بھی نہیں لگا جو مینوں پچھوں کوئی بلاندا بھی پیا کہ کوئی نہ، حتیٰ کہ لڑدیاں سعد او سعد اسود جڑے ویلے جنگ وچ جوش خروش نال لڑی ہے، اللہ کریم نے انہوں شہادت دی موت چ دتی۔ جڑے ویلے جنگ ختم ہوئی ہے، اللہ دے پاک رسول نے لاشاں سنبھالنیاں شروع کیتیاں نے اپنے صحابہ کرام دیا، چل دیا رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت سعد دی لاش دے اتے آ کے کھلو گئے کہ وہ کالا سعد ہے جڑا بیوی واسطے تحفہ لین گیا ہے، تا جنگ شہید ہو گیا ہے۔ نبی کریم نے او دے سر نو چا کے اپنی جھولی وچ رکھیا، کتھے رکھیا؟ اپنی جھولی دے اندر سر مبارک نو رکھ دیتا ہے۔ جھولی دے اندر رکھنے تو بعد نبی کریم دے دا لنگڑا گھوڑا بھی لے آؤ، لنگڑا گھوڑا بھی لے آؤ، کتھے پی ہے؟ وہ گھوڑا بھی آ گیا ہے، نبی کریم نے دی تلوار بھی چاہ کے دی ہے، گھوڑا بھی لے لیا ہے، نیزہ بھی لے لیا ہے، سردا امامہ بھی لے لیا ہے، گھوڑے نو نال جمع کیتا ہے، تیر تلوار تے نیزے تے امامے نو چاہ کے اللہ دے رسول نے ایک کپڑے دے اندر بن کے صحابی نو آدن جلدی کر ون دی بیوی نو ون کے دے کے آ تے انہوں میرے طرف من کے پیغام دے، قد زوجہ اللہ خیرا من فتاتکم وہذا میراثہ، ونیو اس دی بیوی نو میرا پیغام دیو تے حضرت سعد دے سسرال نو من کے میرا پیغام چا دیو کہ او اپنی بیٹی دے حسن و جمال تے ناز کرن والے ہو، تساں تا دنیا دے اندر یہ سوچ دے پیا وے جو اساں اپنی بیٹی کالے نو کیویں دیواں، قد زوجہ اللہ خیرا من فتاتکم، اللہ نے تہاڈی خوبصورت نوجوان لڑکی تو بھی زیادہ خوبصورت جنت دی حور نال میرے ساتھ دی شادی کرا دیتی۔ وہذا میراثہ، اے سعد دی میراث وے، اے او دا ورثہ سنبھال لو، گھوڑا تے نیزہ تلوار تے امامہ اے تواڈے ورثے وچ آ گئے تے سعد جنت دے حور دے ورثے وچ آ گئے۔ اللہ نے جنت چو دی شادی کرا لئیے، تا نبی کریم اتھے قرآن دی آیت پڑھیے ساتھ دے حق دے اندر، ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور او لوگو، سعد
بڑی قسمت والا بندہ ہے. اللہ کریم نے اودے نال کیا کہتا ہے؟ ان المتقین فی مقام امین. اللہ پاک نے انہوں جنت دے اندر امن والا مکان دے دیتا ہے. فی جنات و عیون. اللہ نے جنت دے باغ تے چشمے اودے حوالے کر دیتے ہیں. وَيَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ پاک نے انہوں لباس انہوں جنت دے پوا دیتے نے. جنت دے لباس پلاونے تو بعد اللہ کریم نے اودے نال کیا کہتا ہے؟ زوجناہم بحور عین. سفید رنگ والی تے موٹیاں اکھاں والی خوبصورت حور دے نال اودی شادی کر دیتی ہے. یہ سارا انعام تے بدلہ اس گل دا پہ ملدا ہے کہ اللہ دے رسول آکھیا بھی ایک کام کرو. شادی دا حکم آیا کہ کرو، اس کر لئیے. شادی اجے پوری نہیں ہوئی، اللہ دے رسول آکھیا جہاد کرو تے اس کر لیا ہے. بدلہ کیا ملیا ہے؟ جنت مل گئی ہے. اس واسطے قانون ہی یہ بنایا اللہ پاک نے کہ کرو تے نہ کرو دے اندر جنت ہے، اے دی مخالفت دے اندر نیری جہنم ہے. اللہ پاک کو دعا ہے کہ